درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 130 سے 132 تک پڑھیں گے، جس میں ملت ابراہیمی کے جو اصل پیروکار ہے ان کا بیان، اور اس سے جو روگردانی کرنے والے لوگ، منہ موڑنے والے لوگ ہیں، ان کا بیان کہ ملت ابراہیمی کے اصل پیروکار کون ہے اور اس سے انحراف کرنے والے کون ہے اور کیوں ہے۔ پہلے میں ترتیب وار آیاتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، پھر ترتیب سے ہم تفسیر اور تشریح کرتے جائیں گے۔ آپ توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفی نفسہ، اور کون ہے جو منہ موڑے ملت ابراہیمی سے سوائے ان کے جو خود ہی احمق ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے چن لیا، منتخب کر لیا اس کو، ابراہیم کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ ان آیاتوں میں پہلے اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم نے پڑھا نا، وَمَن يَرْغَب، یہ رغبہ یہ کیا ہے؟ رغبہ کا جب صلہ ان کے ساتھ آئی، کوئی عربی کچھ گرامر کے وہ ہے نا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بیزار ہونا، بیزار ہونا، توجہ ہٹانا، روگردانی کرنا اور بھاگنا، بالکل بیزار ہونا۔ تو ملت ابراہیمی سے، اب اس کے بعد ملت ابراہیمی سے، ملت کیا ہے جس سے ایک آدمی جو ہے نا وہ بیزار، ملت کو سمجھنا ہم نے نا، ایک آدمی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا سمجھے اور اپنا پیشوا اس کو باور کرے اور اپنی نسبت اس کی طرف کرے، اس طرح ہم مسلمان سارے یہودی اور سارے عیسائی، تو پھر اس کی ملت کیا ہے جس سے لوگ بھاگتے ہیں، لوگ منہ موڑتے ہیں اور لوگ بیزار ہوتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کیوں؟ ملت کیا ہے؟ اگر ملت ایک مخصوص عمل کا نام یا ابراہیم علیہ السلام کا نام لینا ہے، پھر تو اس سے کون بھاگے گا؟ تو ملت کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ملت جس طرح پہلے میں نے کہا، بنیادی طور پر اس کے معنی ہے طریقہ، راستہ، دستور، مشرب، مسلک، دینی طریقہ، قانونی طریقہ۔ اور ملت ابراہیمی وہ طریقہ اور راستہ جسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑھ کر کام تھا وہ تھا قربانی کا، وطن کی قربانی، اولاد کی قربانی، جان کی قربانی اور ہر طرح کی قربانی، تاکہ نمرود کے سامنے اللہ نے اس کو کھڑا کیا، وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کا والد جو بڑا منصبدار تھا، اس کے خلاف اللہ پاک نے اس کو حکم کیا، آپ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، وطن کو چھوڑنے کا کہا، آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور ہمیشہ ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا، آپ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے۔ اولاد کی قربانی، اکلوتے اولاد کی، بڑھاپے کی حالت میں آپ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا، جو طریقہ تھا، اور خصوصاً جو حج میں بیت اللہ شریف جو مرکز میں امامت کے جو ہے نا ریکوائرمنٹ تھی، اللہ پاک نے اس کو امام بنایا، اور جو مرکز اسلام کی ریکوائرمنٹ تھی، اس کو پابندی کے ساتھ بجا لانا، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اور ہر آدمی جو ہے نا اتنا بڑا کام نہیں کرتا تو اس سے وہ بھاگتا ہے کہ باقی تو میں نے بالکل چھوٹے کام ہم نے ضرور کرنے، لیکن قربانی کے لیے میں تیار نہیں۔ جس طرح کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی دین کے غلبے کے لیے، دین کے قیام کے لیے، امامت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، مرکز اسلام کو مستحکم کرنے کے لیے، ہم اسے بھاگتے۔ مجھ سے جو ہے نا مرکز اسلام مضبوط میں نہیں کر سکتا اس طرح،
کیونکہ مرکز جو ہے وہ قربانی سے مستحکم ہوتا ہے، قربانی کے لیے محتاج نہیں. تو اس چیز سے یہودی بھاگتے تھے اور اس چیز سے عیسائی بھی بھاگتے تھے. ملت ابراہیمی، ملت اس کو کہتے. اور یہ ملت ابراہیمی کے حوالے سے کچھ آیاتیں میں پڑھوں گا کہ واقعی ایسا ہی. سورہ نساء کی آیات 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس آدمی سے بڑھ کر اچھا کون ہے دین کے معاملے میں جس نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کیا، اپنے آپ کو سپرد کیا اللہ کے حوالے. وہ محسن، اور ہر حال میں وہ ایک اچھا انسان ٹھہرا، بھلا انسان، بھلائی کرنے والا، اچھائی کرنے والا. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس طرح کہ اس نے ملت ابراہیمی کو یکسوئی کے ساتھ قبول کیا، یکسوئی کے ساتھ، آگے پیچھے نہیں کہ میں کچھ کروں گا کچھ نہیں کروں گا. ملت ابراہیمی اس میں سے ایک حصے پر عمل کروں گا، ایک حصے کو میں چھوڑوں گا، نہیں، کامل یکسوئی کے ساتھ، بلائی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی وہ پیچھے چلا. اور سورۃ الانعام کی آیات 161 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل کہیے اے رسول اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف، کہ صراط مستقیم پر آپ نے چلنا ہے. دیناً قیماً، وہ راستہ جو زندگی کے رخ کو بالکل ٹھیک کر لے، یا ایسا دین جو بالکل سیدھا ہے. ملت ابراہیم حنیف، ملت ابراہیمی یکسوئی کے ساتھ. وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام شرک والے نہیں تھے، وہ توحید پرست انسان تھے، وہ صنم پرست نہیں تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، وہ انسان پرست نہیں تھے، وہ اللہ پرست تھے. بہت مشکل کام ہے اللہ پرست. بڑے بڑے جو ہے نا بت ہمارے سامنے انسانوں کی شکل میں اور شکلوں میں، لاشعور میں وہ چیزیں ہیں، لیکن ایک انسان ملت ابراہیمی کے پابند ہوتا، شخصیت پرستی کو اپنے شعور لاشعور سے نکال دیتا کہ میرا سر جو ہے نا اللہ کی بجائے کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا، میری زبان سے اللہ کی بجائے کسی اور کی تعریف نہیں ہوگا، میں اللہ کے سوا کسی اور سے خوف نہیں کہوں گا. کوئی مشکل کام ہے نا، آسان کام تو نہیں ہے. میں بتوں کے آگے کیوں جھکوں، میں اپنے جیسے انسانوں کے آگے کیوں جھکوں، جن انسانوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا دفن کیا، ان کے مزاروں کو میں کیوں چوموں، میں اپنے ہاتھوں کو اپنے جیسے انسانوں کے آگے کیوں پھیلاؤں، میں اپنے جیسے انسانوں سے کیوں ڈروں. تو ابراہیم علیہ السلام یہ تھے نمرود کے خلاف. نمرود کوئی معمولی اس زمانے کا بادشاہ، سب بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس زمانے کا مذہب جس کو میں نے کہا ریاست کا سپورٹ، اس کا باپ سب سے بڑا پجاری. یہ تو ڈیمبوؤں کے چتھے میں ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام ہے، کوئی مشکل کام ہے بڑا. یہ آپ علیہ السلام نے کیا. اور 43ویں سورت کے آیت 26 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور اکیلے میں اس کے ساتھ لوط علیہ السلام پوری قوم کے سامنے وہ کھڑا ہوا. میں نے کہا جس کی پشت پر نمرود ایسا سخت بادشاہ اور اس کا باپ، سارا مذہب، سارے مذہبی لوگ، اور آپ علیہ السلام نے وہاں اعلان کیا کہ میں ان بتوں کو نہیں پوجوں گا جن کو تم پوجتے ہو، میں ان کو نہیں پوجوں گا، میں ان کے آگے نہیں جھکوں گا، میں ان سے خوف نہیں کہوں گا. نمرود نے اپنے آپ کو اس کا اوتار بنایا تھا نا، تو میں ایسا نہیں کروں گا. یہ کوئی آسان کام نہیں. اس لیے یہودی لوگ جو ہے نا بھاگتے تھے ملت ابراہیمی سے، اور ہم بھی بھاگتے. اصنام پرستی کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. صنم پرستی کسی بھی شکل میں، بہت سارے بت ہیں، ہر گلی میں چوک میں آپ کو بت ملیں گے، جس کو ہم نے بت بنایا. نسل ایک بت، ہم نسل پرستی کے شکار. اگر قوم کو آپ ایک ہے نا، قوم کو آپ نے بت بنانا ہے، ایک ہے قوم کو پسند کرنا ہے. قوم پسندی اچھی بات ہے، لیکن قوم پرستی یہ بت پرستی. وطن پسندی اچھی بات ہے، اپنے وطن سے پیار کرنا، محبت کرنا بری بات نہیں ہے.
لیکن وطن پرستی جو ہے نا، اپنے وطن کو بت بناؤ، دوسرے کے وطن کو برباد کرو، اپنی قوم کو بت بناؤ، دوسرے کے قوم کو برباد کرو، اپنے نسل کو بت بناؤ، دوسرے نسل کو برباد کرو، اپنی زبان کو بت بناؤ، دوسرے زبان کو جو ہے نا کاٹو، برباد کرو. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بت پرستی، صنم پرستی جو ہے نا، یہ تو اس کے مظاہر ہے. جو ہم لوگ مندروں میں لوگ جا کر جو ہے نا مندروں میں پوچھتے، یہ تو مظاہر ہے. اصل میں اس کے پیچھے ایک فکر ہے. یہ مزاروں میں لوگ جاتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، لوگوں کے آگے گڑ گڑاتے، یہ تو مظاہر ہے. اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے شرک کا، صنم پرستی، اس کو ہم نے چھوڑنا ہے. ہم نے توحید کے راستے کو اپنانا ہے. تو ملت ابراہیمی اتنا خوبصورت راستہ، بالکل صراط مستقیم والا راستہ، آزادی کا راستہ، خدا کا راستہ، ترقی کا راستہ، وحدت اور وحدانیت کا راستہ، عزت اور احترام کا راستہ. اس راستے کو کوئی چھوڑے گا؟ الا من صفی نفسہ، سوائے اس آدمی جس نے اپنے آپ کو بھولا ہو، اپنے آپ کو جاہل بنایا ہو. احمق آدمی جا کر ایک بت کے سامنے جو ہے نا سر کو ٹیک ایک احمق آدمی اپنے جیسے انسان کے آگے جا کر جو ہے نا سر کو ٹیک ایک جاہل انسان جو ہے نا اپنے جیسے انسان سے ڈرے گا، اپنے جیسے انسان کو اپنے سر پر سوار کرے گا، اس کو خدا بنائے. وہ جاہل آدمی ہے نا. اپنے احترام کو دوسرے انسان کے آگے ایک جاہل آدمی جو ہے نا خراب کرتا، گنوات. عالم آدمی ایسا نہیں کرتا. اور آج بھی دیکھ کہ جہاں جہاں علم ہے، جہاں جہاں آزادی ہے، وہاں بھی شرک نہیں ہے. وہاں کے مندر جو ہے ویران ہے. اور نہیں، آپ ترقی یافتہ دنیا میں جائیں، روشن دنیا میں جائیں، وہاں آپ کو صنم پرستی ابھی نہیں ملے گا. جدھر صنم پرستی ہے ادھر ترقی نہیں ہے. جدھر صنم پرستی ادھر ترقی نہیں ہے. اور جدھر جو ہے نا صنم پرستی نہیں، ادھر انسانوں کو وقار ہے، عزت ہے، احترام ہے، روشن خیالی ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں میں انسانوں خوف نہیں ہے. تو فرمایا نا الا من صفی نفسہ. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد عطا کیا، اس کی خودی ہے، خودی ہے اس کے. علامہ اقبال رحم اللہ فرماتے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑھا دو کہ تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہو جائے، نہ کہ تمہاری تقدیر ایک بت کے آگے، بت کے ہاتھ میں. تمہاری تقدیر ایک انسان کے ہاتھ میں ہے. اپنی تقدیر کو تم نے ایک مرے ہوئے انسان کے آگے کی، وہ تمہاری تقدیر سے کھیلتا. عزت نفس ہوتا ہے نا. تو ایک جاہل آدمی جو ہے نا وہ اس طرح کرتا ہے، اپنی جو مقصود زندگی ہے، جو اس کی انسانیت ہے، اس کو وہ جو ہے نا نمرود کے آگے بیچ دیتا، گرا دیتا، یا آزر کے آگے. ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے. وَمَن يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ. اور ملت ابراہیمی سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو خود کو احمق بنا لے، جاہل بنا لے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ہم نے دنیا میں اس کو پسند کیا، منتخب کیا، بڑا اس کا نام دیا، بہت بڑا نام. کہاں نمرود، کہاں ابراہیم علیہ السلام. آج دنیا میں 4 ارب انسان جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائیت کو مانتے. 4 ارب انسان، سارے عیسائی، سارے مسلمان، سارے یہودی. اور دنیا میں اللہ نے اس کو عزت اور احترام دیا، اپنا رسول خلیل اس کو بنایا کہ تو میرے خلیل ہو، اور اس کو سارے انسانوں کا امام بنایا. اور اپنے مرکز کا معمار اللہ پاک نے کس کو بنایا؟ بیت ابراہیم علیہ السلام. اپنے مرکز کے کن کے ہاتھوں سے اللہ پاک نے اٹھایا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے. مناسک کے مرکز اسلام کا دائی کون تھا سب سے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور آخرت میں بھی وہ جو ہے نا صالحین کے گروپ پہ ہوگا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، اس گروپ پہ ہی ہوگا. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس کو کہا،
कुर्बानी दे दो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मुसलमान बन जाओ, यानी अल्लाह की इताअत में कामिल आ जाओ, अल्लाह की फरमाबरदारी को मुकम्मल अपनाओ। तो उसने फिर देर नहीं किया कि नहीं वतन छोड़ो, उसने इनकार नहीं किया। नमरूद के सामने डट कर खड़े हो जाओ, उसने इनकार नहीं किया। और अपने वालिद के आगे भी डट कर खड़े हो जाओ, कि इसलिए कि वो बुतपरस्त है, वो पीछे नहीं हटा। छोड़ो वतन को अल्लाह की खातिर, छोड़ दिया उसने। दो कुर्बानी अपनी इकलौते बेटे की, उसने बोला ठीक है ना। इस तरह कोई आसान काम तो नहीं है। जब भी अल्लाह ताला ने उससे मुतालिबा किया फरमाबरदारी का ना, तो उसने लब्बैक कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उसने बोला कि बिल्कुल मैंने अपने आप को झुका दिया, अपने आप को हवाले किया, सुपुर्द किया। किसके लिए? रब्बुल आलमीन के लिए, जो तमाम कायनात का पालनहार, जिसने पूरी कायनात को अपने हुक्म से पैदा किया और पूरी कायनात की तरबियत वो कर रहे और पूरी कायनात को वो चला रहे, संभाला हुआ है। अपने आप को उसके हवाले किया। और हमने अपने आप को किसके हवाले किया? बुतों के हवाले। बुत भी कई किस्म के ना, कई किस्म के बुत, किसी न किसी बुत के हम हवाले। एक तो नफ्स को भी अपने बुत बनाया। बहुत सारे लोगों ने फिर इस बुत के आगे, नफ्स के आगे अपने आप को डाला हो। उसका नफ्स उसको जो बोलेगा वही करेगा। नफ्स बोलेगा जाओ चोरी करो, चोरी करेगा, कत्ल करो, कत्ल करेगा, झूठ बोलो, झूठ बोलेगा। किसी का हक का वो हक का एक, अपने नफ्स का गुलाम। मैंने आपको बोला कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम। वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं ना, अगर अल्लाह की गुलामी में तुम आए तो हर किस्म की गुलामी से तुम खलास होगे, हर किस्म की गुलामी से। और इस्लाम क्या है? खुद को पूरे तौर पर अल्लाह की मर्जी और उसके हकाम व कवानीन की हवाला करना, अपने आप को कुर्बान कर देना, बिल्कुलिया उसी के सुपुर्द आदमी अपने आप को करे तो ये मोमिन है, उसी की हिदायत पर चले तो वो मोमिन है। ववस्सा बिहा इब्राहिम, और वसीयत की इसी मिल्लत की तरफ जो अल्लाह ताला ने उसको बताया, इसी इस्लाम की तरफ, इसी मिल्लत की तरफ, इन्हीं कुर्बानियों की तरफ, इसी तौहीद की तरफ अपने बेटों को भी। वसीयत क्या है? वसीयत, वसीयत एक नसीहत है, एक वसीयत, एक नसीहत है, एक वसीयत। नसीहत और वसीयत में फर्क है ना, बहुत फर्क है। वसीयत किसी वाक़े के पेश आने से पहले किसी को ऐसी हिदायत देना जिसमें नसीहत भी शामिल, यानी एक वाक़या भी तक आया नहीं है, एक मामला भी तक आया नहीं है, तो आपने अपने उस काम को तसलसल देने के लिए, दवाम देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप किसी को जो है ना नसीहत करते हो कि मेरे बाद इस काम को आपने करना है, मेरे बाद ये चीज तुम्हारी है, मेरे बाद तुम हो, ताकि वो जो काम है ना वो उसमें रुकावट नहीं आ जाए, वो उसमें तसलसल कायम हो। इसको वसीयत कहते हैं कि एक बाप अपने बेटे के लिए वसीयत करता है कि मेरे बाद फिर ये पैसे तुम्हारे हैं, ये फलां चीज तुम्हारी है, बोलते नहीं बोलते, इसको वसीयत कहते हैं। और इसी तरह अहद पैमान को भी वसीयत कहते हैं। अपने बेटों के साथ अहद पैमान करो, एग्रीमेंट करो कि मेरे बाद तुम लोगों ने ये करना है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यानी अपनी मिल्लत की तरफ उनको दावत दी, तो मालूम हुआ कि वालिदैन है ना, वो अपना जो जायज काम है, जो अच्छा काम है, बुरा नहीं, अच्छा, उसको जो है ना तसलसल दे, दवाम दे अपने दोस्तों में, अपने शागिर्दों में और अपनी औलाद में, ताकि वो काम नहीं रुके कि मेरे बाद ये काम को आपने करना। और इस तरह का एक तरीका बनाए कि वो काम जो है ना वो फिर रुक नहीं जाए। और खसूसन बेटों पर बहुत जिम्मेदारी है, औलाद पर, जो वालिद का फिक्र है ना। अब इसमें अल्लाह ताला इन तीनों ग्रोहों को, कि तुम सब अपने आप को इब्राहिम से जोड़ते हो, यहूदी याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जुह से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दादा है हमारे, अरब लोग
وہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے حوالے، اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور اسی طرح عیسائی بھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل میں سے تھے. تو جو تمہارا والد تھے ابراہیم علیہ السلام، اس نے تم کو ملت ابراہیمی کا وصیت کیا تھا. تم کو تو نہیں بولا تو تم یہودی بن جاؤ، تم عیسائی بن جاؤ، تم فلان فرقے والے بن جاؤ، تم فلان فرقے. اس نے تو بولا تو تم مسلمان بن جاؤ. وہ سماکم المسلمین نا، کہ اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، توحید والے بن جاؤ، اللہ پرست بن جاؤ، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرو اور قربانی والے انسان بن جاؤ. اس نے تو یہ کہا تھا. اس نے کب بولا تو تم یہودی بن جاؤ. اور اسی طرح وہ یعقوب کا نام اس لیے خاص آیا نا کہ بنی اسرائیل جو ہے اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کا اولاد، اور واقعی وہ یعقوب علیہ السلام کا اولاد میں سے تھے. تو یہ آج جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا چچا ہے نا، اس کا چچا ہے، سکا چچا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، اس سے تم کو کیا خار ہے؟ ایک خون ہے، ایک بازو ہے. اگر تم یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہو نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہے. تمہارا بھی دادا ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور آپ بھی فالوور ہو ملت ابراہیمی کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فالوور ہے ملت ابراہیمی کی. پھر جھگڑا کس بات کی؟ یہ جو آج ہم جھگڑ رہے ہیں نا، اور ابھی جو ہم نے بہت بڑا ایک لڑائی کی، بہت سارے ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہر طرف سے. فلسطین میں کون تھے؟ مسلمان بھی تو ملت ابراہیمی والے تھے، اور یہودی بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی والے بتاتے، عیسائی بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی والے. لیکن یہ جو اسلحہ فروش لوگ ہیں نا، جو اسلحہ بیچتے ہیں دنیا میں، جو اسلحہ مافیا ہے، انہوں نے کیسا ہم لوگوں کو لڑایا اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے؟ کتنا خون انہوں نے بہایا. لیکن ملت ابراہیمی کے بچے انہوں نے ایک دوسرے کو کاٹا، ایک دوسرے کو مارا. اس کے بعد بھی وہ تیار ہے، کیونکہ اسلحہ فروشوں نے ایک دنیا کو ایسا بنایا نا اپنے اسلحہ کو بیچنے کے لیے کہ ان کا اسلحہ بکے، اور پھر جو ہے نا انسان مرے کٹے. تو بھائی آپ یعقوب علیہ السلام کے بچے ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور سارے مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار. تم سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیروکار ہو. سارے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. ان سب کا جا کر جو ہے نا سب ابراہیم علیہ السلام پر اینڈ ہوتے. تو پھر لڑائی کس بات کی؟ اور قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل، باقی جو کتابیں ہیں تو سب کا وہ مصدق ہے، سب کا مصدق، اور سب رسولوں کا مصدق. پھر لڑائی جھگڑا کس بات کی؟ لیکن میں نے کہا بت پرستی جو ہے انسانوں کو لڑائی کی طرف لے جاتا. یہ جو اصنام ہم نے بنایا نا، بہت سارے لوگوں نے اپنے نفس کو جو ہے نا خدا بنایا، اس کا نفس اس کو لڑانے کے لیے جو ہے نا جاؤ مارو اس کو، لڑا اس کو. پھر وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے جو ہے نا دنیا میں خون بات، اور وہ پھر پیغمبروں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، رسولوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے. یا بنیہ، اے میرے بیٹو، باپ کی شفقت ہے، اے میرے بیٹو، ان اللہ، یقین کرو کہ اللہ نے استفا چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین کو، الدین جس کا نام ہے اسلام. جس کا نام کیا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے تمام اولادوں کو پیغام دیا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے عیسائی ہے، 4 ارب انسان اس پر، اور باقی بھی سارے انسان، کہ سب مسلمان بن جاؤ. جو بھی اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا ہے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہونا چاہیے، فرقے کا نہیں، نسل کا نہیں، نسب کا نہیں، اسلام کا جھنڈا. ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ آل عمران کی آیات ہے نا 83، اور سورہ آل عمران کی آیات 85 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ.
جو اسلام کے سوا اور دین کو اپنائے گا اس کے ہاتھ میں اور دین کا جھنڈا ہوئے گا، اپنی نسبت ایک فرقے کی طرف کرے گا، میں یہودی، میں عیسائی، میں فلان، میں فلان، اور ملت ابراہیمی سے وہ ہٹے گا، دین ابراہیمی سے ہٹے گا، وہ اللہ اس دین کو اس سے قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ جو بھی کرے اس کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا اسی سورہ آل عمران کی آیت 83 میں، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، اے انسان، کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ اللہ کے حکم پر چل رہا ہے، اللہ کے آگے سلنڈر ہے، اور تو کیسے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر نہیں کرتے؟ اس کے دین کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس کے راستے سے کیوں ہٹتے؟ تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کو ہرگز موت نہ آئے، اے میرے بچوں، چاہے تم یہودی ہو، چاہے عیسائی، چاہے مسلمان۔ ہم سارے ایک حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہیں نا، روحانی بچے بھی ہے اور نسلی بچے بھی، کوئی نسلی بچہ اور کوئی روحانی بچہ۔ ہم لوگ ادھر جو بیٹھے ہم روحانی بچے ہیں اس کے، کیونکہ ہم عرب نہیں ہے نا، ہم عجم ہے، اور ہم یہودی بھی نہیں ہے نا، بنی اسرائیل بھی ہم نہیں، بنی اسرائیل اور عرب یہ تو جسمانی بھی ہے نا، اور ہم لوگ روحانی اس کے بچے۔ تو اے میرے بچوں، تم کو موت نہ آئے لیکن ایسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر تم کو سونے میں بھی کوئی تول ہے نا، اسلام کے مقابلے میں اسلام کو نہیں چھوڑنا، سونے کو چھوڑ دینا۔ اگر تیرے سر پر کوئی جو ہے نا تلوار رکھے، تیری گردن کو اڑائے، اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ اگرچہ آپ چھوڑ سکتے ہو ایسی حالت میں شریعت میں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا خوف نہیں کھائیں۔ کبھی کبھی جبر میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جبر کی حالت ہے۔ ادھر صرف میں سمجھا یہ رہا ہوں نا کہ آپ اپنے اندر ایسا عقیدہ پیدا کریں، ایسی حالت اللہ نہ لائے کوئی آپ کے سر پر تلوار۔ ابراہیم علیہ السلام تو بالکل آگ میں بھی اس کو ڈالا گیا، اس نے تو اسلام کو نہیں چھوڑا ہے نا۔ اس نے جو نمرودی اور آزری جس کو ہم کہتے ہیں نا تدبیریں، ان سب کو خاک میں ملا دیا اپنی اسلامیت کی وجہ سے۔ تو کاش کہ ہم بھی اس طرح ہوتے، ہم بھی اس طرح کرتے۔ تو اسلام جو ہے ایک دوامی دین ہے، یہ چیز یاد رکھنا۔ یہ صرف مسجد کے تک نہیں ہے کہ ہم مسجد میں مسلمان، مسجد سے باہر جو ہے نا مسلمان نہیں ہے، حج کے 5 دنوں میں مسلمان، اس کے بعد مسلمان نہیں ہے، روزوں کے 1 مہینے میں مسلمان، اس کے بعد نہیں مسلمان۔ جس وقت گھر میں کوئی مرا ہے دوسرا، کچھ روز ہم مسلمان، اس کے بعد نہیں۔ یہ دوامی دین ہے، ہمیشہ ہم نے مسلمان رہنا، ہمیشہ ہر حالت میں ہم نے اس کو چھوڑنا ہے۔ اور یہ ایک تو عمر برکار دین ہے، اور یہ تھا قیامت والا دین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 46ویں سورت کی آیت 13 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر وہ ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے، اس پر ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہے، پھر نمرود سے وہ نہیں ڈریں گے۔ اور پھر آزر جو اس کا باپ ہے، اس کا غم اس کے لیے بےمانی ہوئے گا کہ میں نے کیوں باپ کو چھوڑا، کوئی غم نہیں ہے، کیوں وطن کو چھوڑا، کوئی غم نہیں ہے، کوئی کاروبار گیا، کوئی غم نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کو جو ہے نا پکڑا، اپنے رب پر اس نے بھروسہ کیا، اور مرتے دم تک انسان ایسا رہے۔ یہ ہے ملت ابراہیمی۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ وارہ نہیں کرتا، جن لوگوں کو جو احمق ہے، جو جاہل ہے، جو انسان عالم ہوگا اور جس نے جو ہے نا ملت ابراہیمی کو پڑھا ہے، ملت ابراہیمی کو جس نے پڑھا ہے اور جس نے ملت ابراہیمی کو سمجھا ہے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ ٹوٹل ملت ابراہیمی کا عکس. جو سنت ابراہیمی ہے وہ سنت محمدی ہے، جو سنت محمدی ہے وہ سنت ابراہیمی ہے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی سنت سنت ابراہیمی، عیسیٰ علیہ السلام کی سنت سنت ابراہیمی ہے. تو اس کو اگر ہم پڑھ لیں نا، اس کو ہم پڑھیں، بائبل میں بھی ہم اس کو پڑھیں، قرآن میں بھی اس کو پڑھ لیں، پھر آپ دیکھیں گے کون اس کو چھوڑے گا؟ ایک بدبخت انسان، ایک جاہل انسان، احمق انسان. وما علینا الا البلاغ.